من همزه ونفخه ونفثه فاعلم أنه لا إله إلا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج کی کانفرنس عقیدہ توحید کے عنوان سے عنوان ہے۔ عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کانفرنسوں میں کسی بھی موضوع پر سراسر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ ایک مزاج ہوتا ہے، وقت کی قلت ہوتی ہے، اگر علمی حوالے سے بات کی جائے تو شاید عام مسلمان ہیں اسے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ کوشش کریں گے بتوفیق اللہ کہ عام خام بات ہو، آپ سمجھ سکیں۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ آپ ساری کائنات سے کٹ کر اللہ وحدہ لا شریک ہو جائیں۔ توحید کیا ہے؟ کہ ساری کائنات سے کٹ کر منہ موڑ کر اللہ رب العالمین کے ہو جائے، یہ توحید ہے۔ ہر عبادت اور عاجزی اپنے اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین، الہ العالمین، اس کی اسماء حسنہ، اس کی صفات جلیلہ کے ساتھ اس کو مانے۔ شرک کیا ہے؟ شرک توحید کی ضد ہے کہ اللہ کی صفات جو اللہ رب العالمین کی خاص ہے، اس کی صفات اس کے ساتھ وہ بندوں میں دیکھنا، یہ شرک ہے۔ یہ عام سی بات ہے۔ بعض لوگ ایک شبہ ڈالتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے ہم رحیم، اللہ کا نام رحیم بیان کرتے ہیں، بولتے ہیں رحیم، اور بچے سکول میں کہتے ہیں الاستاذ الرحیم۔ انسان بھی رحیم، اللہ رب العالمین بھی رحیم، اللہ بھی رعوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رعوف۔ اس طرح بہت سارے اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے، بعض وہ نام مخلوق میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کا رحیم نام، اس کا رحیم ہونا ایسے ہے جیسے اس کی شان کے ساتھ لائق ہے، اور بندوں کے ساتھ، یعنی بندوں کا رحیم ہونا ایسے ہے جیسے بندوں کی شان کے ساتھ لائق ہے۔ الحی اللہ کا نام ہے، اللہ بھی زندہ ہے، انسان بھی زندہ ہے، دیگر مخلوقات بھی زندہ ہیں۔ اللہ کی زندگی ایسی ہے جیسے اس کی شایان شان ہے، اس کی عظمت کے ساتھ جیسے لائق ہے۔ اس کی زندگی، اس کی صفت حی، یہ کمال ہے۔ انسان کے لیے حی زندہ ہونا
ایسے جیسے انسان کی شان کے ساتھ لائق ہے۔ یاد رکھیے توحید یہ ایسا عقیدہ ہے توحید کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے ہر نبی کے ذریعے سے اس کا پیغام پہنچایا۔ اسپیکر ٹھیک کرو۔ ہر نبی کی دعوت کا مرکزی نقطہ اور محور توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ و معبود نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، جو عبادت ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ عقیدہ توحید اتنا اہم ہے کہ آج ہم اگر عقیدہ توحید بیان کریں تو ہم پر پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، جبکہ توحید اتنی تلخ حقیقت ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عقیدہ توحید بیان کرنے والوں کے منہ میں کوئی لڈو ڈالے۔ عقیدہ توحید بیان کرے اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، دوست دشمن بن جاتے ہیں، لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، الزام تراشنے کرتے ہیں، بہتان مانتے ہیں۔ توحید کا بیان کوئی آسان بیان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پر حکمت ہستی تھی؟ جب آپ نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، وہ لوگ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ محمد اتنے حیادار ہے، بخاری اتنے حیار ہے، اتنی تو کواری بچیاں بھی حیادار نہیں ہوتی۔ محمد آپ کی عظمتوں کا کیا کہنا ہے؟ اللہ نے آپ کو عظمتوں کا استعارہ بنایا ہے، آپ صادق الوعد ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سنن کبریٰ بہقی کے اندر حسن سند کے ساتھ روایت ہے، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تھی، اس دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانتیں موجود تھیں جو آپ کی جان کے دشمن تھے، جنہوں نے آپ کو گھر سے بے گھر ہونے پر مجبور کر دیا تھا، جنہوں نے آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، جنہوں نے آپ کے ساتھیوں کو حبشہ جانے پر مجبور کیا تھا، جنہوں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا تھا، جنہوں نے صہیب خبیب رضی اللہ تعالی کو سولی پر لٹکایا، وہ لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے۔ فرمایا علی رضی اللہ تعالی میں ہجرت کے لیے جا رہا ہوں، یہ امانتیں لوگوں کو سونپ دینا، ان کو واپس لوٹانا جو ہمیں سونپی گئی ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذمہ داری لگی۔ میرے بھائیوں، اللہ کی توحید کھل کر واشگاف الفاظ میں بیان کرے، پوری دنیا کو اللہ کی توحید کا پیغام پہنچا دے۔ اور اہل حدیث کی کوشش ہے، ہماری دعوت ہے، ہماری محنت کا ایک مقصد ہے کہ ساری کائنات کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا دے۔ یہ ہماری زندگی کا مشن ہے، ساری کائنات کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا دے۔ عبادت ہو تو اللہ کی ہو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو، یہ ہماری کوشش ہے۔ اور یاد رکھیں، جس نے بھی عقیدہ توحید بیان کیا، دنیا میں لوگ اسے منہ موڑتے تھے۔ جس دن دنیا سے چلے جائے گا، کتنے لوگ ہوں گے
رو رو کر اس کے لیے دعائیں کریں، اللہ تیرا ایک بندہ تھا، مجھے تیری توحید کا درس دیتا تھا، میں نہیں مانتا تھا، آج میں مان گیا ہوں، اللہ تو اس پہ رحمت کر دے۔ اتنا بابرکت پیغام ہے توحید کا، اتنا بابرکت پیغام ہے۔ اور یاد رکھیں اس ماحول معاشرہ کی اصلاح کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے توحید بنیادی مسئلہ عقیدہ ہے۔ کوئی کتنی کوشش کرے انسانیت کی فلاح کے حوالے سے، اگر عقیدہ توحید ان میں نافذ نہیں کرتا، عقیدہ توحید ان میں رائج نہیں کرتا، اپنی کوشش میں وہ ناکام رہے گا، اس کو اپنی منہ کی کھانی پڑے گی، اس کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اللہ کی توحید کے بغیر اس زمین پر امن نہیں آ سکتا، انسانیت فلاح کی سے امکنار نہیں ہو سکتی جب تک اپنے رب کی معرفت نہ ہو، اللہ کی معرفت نہ ہو۔ اس وقت تک انسان کو جینے کا بھی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں جینے کا۔ اور میرے نوجوان بھائیوں، اللہ کی توحید، اللہ وحدہ لا شریک کی عظمتوں کو ماننا انسان کو شیر بنا دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں فرعون کتنا ظالم تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت دی، وہ آپ کا مخالف ہو گیا، آپ کا مخالف ہو گیا۔ اس نے جادوگروں کو بلایا، بڑے بڑے اس دور کے نامور جادوگر آئے۔ آج فرعون کو غالب کرنا ہے، موسیٰ کو مغلوب کرنا ہے۔ بڑے بڑے جادوگر آئے، بڑے بڑے، انہوں نے اپنا جادو دکھایا۔ اس سے پہلے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ میں بادشاہ سلامت کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں، مجھے بادشاہ کا قرب نصیب ہو جائے، مجھے انعام سے نوازا جائے۔ آج میں اپنے جادو کا اثر دکھاتا ہوں۔ بڑے بڑے جادوگر، اللہ کا سچا رسول موسیٰ علیہ السلام، جادوگر سامنے، مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اللہ کا سچا رسول ہے۔ وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے دشمن اور بادشاہ کے خیرخواہ، فرعون کے خیرخواہ، اس کے مقرب بننا چاہتے تھے، اس سے انعام حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے عزت کے ساتھ معجزہ ظاہر کر دیا، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا میں تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا، جو کرنا فرعون، تو ہمارا بال بھی نکال نہیں کر سکتا۔ یہ میرے اللہ کی توحید تھی جس نے ان کے اندر سپرٹ پیدا کر دیا۔ وقت کا ظالم جبار اور قہار بادشاہ ان کو پریشان بھی نہ کر سکتا۔ ہم عقیدہ توحید میں کمزور ہیں، ہمیں سمجھ نہیں اللہ کی توحید کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی معلق روایت مسلم میں موصولاً آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے، سستانے کے لیے سفر میں تھے، اور آپ نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ ایک کافر آیا، ساتھی آپ کے اصحاب دیگر درختوں کے نیچے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے لیٹے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ اس نے تلوار اتاری، نیام سے نکالی، محمد آپ کو میرے باپ سے کون بچائے گا؟
تھا کہ آپ کی گردن اڑا دیتا، اس وقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اللہ، میرا اللہ مجھے بچائے گا. ایسے ہاتھ کامتے ہوئے نیچے آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ کی توحید کا درس ہے، اللہ کی توحید کا درس ہے. آپ نے اس نوجوان کا بھی واقعہ سن رکھا ہوگا، صحیح مسلم میں ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو ایک جادوگر نے کہا، بہت ماہر جادوگر تھا، آپ مجھے کوئی ذہین فقیر ایک بچہ دے، میں اس کو اپنا علم سکھا دیتا ہوں. میں بوڑھا ہو گیا ہوں، قریب ہے میں مر جاؤں گا، آپ بادشاہ ہیں، آپ نے مجھے بہت نوازا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ فائدہ دے دوں. ایک چھوٹا سا بچہ نوخیز ضعیف فقیر اس بچے کو جادو سکھا. وہ جاتا اس کے پاس سیکھنے کے لیے، جادو سیکھنے کے لیے جاتا، پر جاتا نہیں تھا. راستے میں ایک راہب تھا، اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، مواحد تھا، اس کے پاس رک جاتا تھا. لیٹ بھی ہو جاتا، گھر والے پوچھتے لیٹ کیوں ہو گئے ہو؟ بس آج لیٹ ہو گئے. جادوگر کے پاس نہیں، مواحد کے پاس جاتا تھا. اس کو اللہ کی توحید سمجھ آ گئی، اس کو اللہ وحدہ لا شریک کی توحید سمجھ آ گئی. اس کے دل میں رب کی عظمتوں نے گھر کر لیا. اس کو پتہ چل گیا کہ میرے رب کتنی عظمتوں والا ہے. اچھا کیا ہوا؟ راستے میں ایک بہت بڑا جانور بیٹھ گیا. اختصار کے ساتھ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ راستے سے ہٹے، راستہ کھل جائے، لیکن جانور ہلنے کا نام نہیں لیتا تھا. اس بچے نے کہا میں اس کو اٹھا سکتا ہوں. آپ کیسے اٹھاؤ؟ اس نے کو کنکر مارا، وہ جانور راستے سے ہٹ کر سائڈ پہ ہو گیا، راستہ کھل گیا. لوگوں نے کہا نہیں، کوئی بات ضرور ہے، کوئی بات ضرور ہے. اس نے ان کو دعوت دی اللہ کی توحید کی، اور لوگ اللہ کی توحید کے قائل ہو گئے، مواحد بن گئے، مواحد بن گئے. وہ کھائی والے جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، جن کو کھائیاں کھود کر آگ کے انگاروں کے اوپر ان کے جسموں کو سلگایا گیا، یہ کون ہے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ یہ اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ نہیں مانتے. کیا ان کے عقیدوں کو پسپا کر سکا وہ بادشاہ؟ وہ دکھتے ہوئے انگارے، وہ سلگتی ہی آگ ان کے جذبہ ایمانی کو تپش تو مچائے مگر ٹھنڈا نہ کر سکی کوئی طاقت. اب نوجوان کی باری آئی ہے، اس کو اس کھائی میں نہیں ڈالنا، اس کو گرفتار کرو، میرے دربار میں لاؤ. وہ خونخیز نوجوان، اس کو سزا کیا دینی ہے؟ پہاڑ پر لے جاؤ، پہاڑ پر لے جاؤ، پہاڑ کی بلندی سے اس کو نیچے گرا دو. ایک مواحد اللہ کی توحید پر، زمین پر، جس کی آج آزمائش ہونے چلی ہے، اللہ کی توحید کا امتحان دینے چلا ہے، پہاڑ کی بلندی پر کھڑا، اس کو جب نیچے دھکا دیا گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اس کے ساتھی ہلاک و برباد ہو گئے. وہ نوجوان صحیح سلامت بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا. چشم فلک نے دیکھا ہے، چشم فلک نے دیکھا، نیلی فام چھت نے دیکھا، ایک مواحد کو آزمایا جا رہا ہے. اللہ کی قسم توحید والے لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہیں، آگ سے بھی زیادہ یہ گرم ہیں، پانی اور آگ ہوا سے بھی زیادہ یہ سخت ہے. اور جس کے دل میں اپنے رب کی توحید آ جائے وہ بھلا کسی سے ڈر سکتا ہے؟
دنیا اس کو ڈرا گھبرا سکتی ہے؟ کسی کا روب دبدبا، کسی کا عہدہ، کسی کا مال متاع اس کو گھبرا نہیں سکتی۔ اس نے کہا ایسا کرو، اس کو کشتی میں بٹھاؤ، سمندر میں لے جاؤ، گرداب میں بھور کے اندر اس کو ڈال دو، سمندر میں اس کو غرق کر دو۔ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، اللہ کی توحید کا متوالا، وہ نوجوان، وہ واحد، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو اللہ نہ ماننے والا، آج سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا گیا۔ اللہ نے باسلامت اس کو ساحل سمندر پر پہنچا دیا، اس کے ساتھیوں کو وہاں غارق کر دیا۔ بادشاہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا میرے بچے تو میرا کچھ بگاڑ، اور کیا کہا بولتے نہیں ہیں، کیا کہا اس نوجوان نے، تم میرا کچھ بگاڑ سکتا، اور کیسے کہا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو میرا کیا کر سکتا ہے بتا، تو میرا بگاڑ کیا سکتا ہے بتا۔ اس کو ایک مباحث سے اس کا پالا پڑا تھا، جس کا سر، جس کی جبین نیاز اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتی تھی، جس کے دل میں اللہ کے سوا کسی سے ڈر، اللہ کے علاوہ کسی رجا اور امید نہیں رکھتا تھا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے علاوہ قیام، کسی کے لیے رکوع اور سجود، کسی کے سامنے ہاتھ، کسی کے سامنے جھولی نہیں پھیلاتا تھا۔ تو میرا کر کیا سکتا ہے بتا، یہ کیا ہے، یہ کیسی مصیبت ہے، اس کے احوال تو دیکھو، بادشاہ ہے، ظالم ہے، جس کے اشارے چلتے ہیں، عجیب۔ اس نے کہا بتاؤ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بات کرنا ہوگی، کیا بسم اللہ رب ھذا الغلام کہے تو مجھے قتل کر سکتا ہے، ورنہ مجھے قتل کر سکتا۔ اس نے کہا بسم اللہ رب ھذا الغلام، اس نوجوان کو قتل کر دیا۔ اللہ رب العالمین اس کا ذکر رہتی دنیا تک چھوڑ دیا۔ نوجوانوں کو، موحدین کو، اہل سنہ کو اللہ نے ایک پیغام دیا کہ میرے ماننے والوں کو سمندر میں غرق کر سکتا، سمندیوں وہ پہاڑوں کی بلندیوں سے نیچے گرایا جائے، اس کو کوئی بال بھی کر سکتا؟ بادشاہ کتنا ظالم اور جابر ہو، اس کا کچھ بگاڑ سکتا؟ میرے بھائیوں، اللہ کی معرفت حاصل کرو، بس اللہ کی معرفت، اللہ کی توحید کا پیغام، اللہ کی توحید کی دعوت اپنی نسلوں اور اولادوں میں چھوڑ کے جاؤ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ابراہیمی سنت ہے۔ وقت نہیں ہے، دلائل نے ابھی پیش نہیں ہو سکتے، ممکن نہیں ہے، پھر کبھی کسی موقع پر انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی۔ یاد رکھیے امت میں شرک کیسے آیا، توجہ ہے میری بات پر، اللہ کی صفات غیروں میں، اللہ کی صفات مخلوق میں کیسے آ گئی۔ خالق کائنات کو لوگوں نے چھوڑ کر، خلاق کے مطلق کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے سجدہ ریز انسان کیسے ہو گیا؟ کبھی سوچا ہے؟ اس لیے ہوا کہ ساری کی ساری خرابی یہ غلو کی وجہ سے ہے۔ کسی کی شان کو بڑھا دیں، حد سے بڑھا دیں، غلو کریں، خرابی باقی ہوگی، توحید میں خلل آئے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک گروہ جو صحابہ کا دشمن، آپ جانتے ہیں اس گروہ کو؟ جانتے ہیں نا؟ اصحاب محمد کے دشمنوں کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ قرآن کے منکروں کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ حدیث کے منکروں کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ محمد اور رسول اللہ کے گستاخوں کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ امت مسلمہ کے دشمنوں کو آپ پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے ہیں؟ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اس زمین پر آج جتنا کفر ہے، جتنا شرک ہے، آدم
محمد رسول اللہ تک، محمد رسول اللہ سے لے کر قیامت تک جتنی گمراہی اور ظالم قومیں آئیں گی ان کے اندر جو شرک ہوگا اس کی ہر صورت اس طبقے، اس گروہ اور فرقے کے اندر موجود ہے۔ سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اس گروہ کے اندر شرک کی ہر صورت، شرک کی ہر صورت آپ کو پتہ ہی نہیں، ہم تو صحابہ کی ہستیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ امت کے اندر شرک ان کی وجہ سے ہے، امت کے اندر شرک، یہ تو کہتے ہیں علی الہ ہے، ان کے اندر ایسے پیدا ہو علی الہ ہے، علی الہ ہے، بھلا علی الہ تھے؟ سوچیں آپ ذرا، اس سے بڑا بھی شرک بھی ہوگا، اس سے بڑا بھی کفر ہوگا، اس سے بڑا بھی کوئی ارتداد دنیا کے اندر ہوگا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد لوگوں کو جلایا بھی تھا، یہ آپ کے علم ہے کہ نہیں ہے؟ علی یا علی مدد، علی کے نام کے نعرے، اور علی کے بیٹوں کے مرثیے، بیٹوں کے مرثیے اور باپ کو مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے، یا علی مدد۔ سارا شرک، سارا کفر، توجہ، سارا شرک اور سارا کفر اس راستے سے آیا اسلام کے اندر۔ مشرکین مکہ سے کہاں سے آیا؟ ان کے پاس آیا، ان سے پھر اس امت کے اندر۔ ذمہ دار شرک کے کون ہے؟ یہی، ان کو پہچان گئے کہ نہیں پہچانے؟ پہچانے کہ نہیں پہچانے؟ اس زمین پر قبروں کے حوالے سے، بزرگوں کی تعظیم کے حوالے سے سب سے پہلے جو پہلا مقبرہ بنا اسی گروہ نے بنایا تھا۔ مقبرہ بنا، کیوں بنایا مقبرہ؟ اس کی حق دردہ تعظیم کریں گے، قبر کے سامنے جھکیں گے، یہ ہمارا امام ہے، یہ معصوم امام ہے، اس سے ہم مانگیں گے، یہ ہمیں عطا کرے گا، یہ ہمارا مشکل کشا حاجت روا ہے۔ اللہ کی ہستی کو معطل کر دیا علیہ باللہ، گویا کہ، اور مخلوق کے سامنے مخلوق کو جھکایا، مخلوق کے سامنے مخلوق کو چکایا۔ یہ شرک ان کی وجہ سے آیا۔ اور ہمارے دوسرے بھائی ہیں جن کے میلاد کے حوالے سے بھی چرچے ہیں، میلاد کے حوالے سے ہم افسوس سے کہتے ہیں، افسوس جہاں تک میری ناقص معلومات ہے، ان کے اندر جو شرک عقیدے کے حوالے سے ہے وہ سارے کے سارا شرک ان کے اندر بھی موجود ہے۔ دنیا کی کسی عدالت میں ہمیں بلائے، ہم ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، ان کا شرک ان کے اندر آ گیا، ان کا شرک ان کے اندر آ گیا۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ انہوں نے تو اپنے بڑوں کے حوالے سے غلط کیا، انہوں نے بھی کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا تطرونی، بخاری، لا تطرونی کما اطرت النصارى کما اطرت النصارى ابن مریم۔ لوگوں، میں محمد کا ایک مرتبہ ہے، اللہ نے مجھے لا زوال ظالم سے نوازا ہے، مگر میرے مرتبہ سے مجھے بڑھانا، میرے مرتبہ سے مجھے بڑھانا، میرے مرتبہ سے مجھے بڑھانا، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ۔ لوگوں، میرا مرتبہ نہیں بڑھانا، میں اس کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ، میں محمد کی شان کیا ہے، میری عظمت کیا ہے، میرا مقام و مرتبہ، میری ہستی کیا ہے، میری پہچان کیا ہے؟ میری پہچان یہ ہے کہ میں اپنے رب کا عاجز و درماندہ بندہ ہوں، میں اپنے رب کا عاجز و درماندہ بندہ ہوں۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ۔ آپ نے کہنا ہے اللہ کے رسول سچے ہیں محمد اور اس کے بندے ہیں، اس کے صحیح انس سے روایت آتی ہے، صحیح انس سے، مسند احمد کے اندر سند حسن اس کی، واللہ احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزل للہ۔ لوگوں،
جس دن امت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلب کیا، شرک ان کے اندر بھی آ گیا۔ شرک یہ اللہ نے اہل حدیث پہ اپنا احسان کیا ہے کہ اپنی صحیح پہچان اللہ رب العالمین کی معرفت اہل حدیث کو دے دی۔ اہل حدیث نے اپنے رب کی معرفت تین طرح سے کی ہے۔ کس سے؟ تین طرح سے کی ہے۔ کیسے؟ جس کے یہ نام ہے وہ اللہ ہے، جس کے یہ کام ہے وہ اللہ ہے، جس کی یہ صفات ہیں وہ اللہ ہے۔ اہل حدیث نے اپنے رب کی معرفت پائی۔ معرفت آپ کو لوگ تانا دیں گے، ہر طرح کا تانا دے سکتے ہیں، کبھی آپ کو مشرک اور بد عقیدہ ہونے کا تانا نہیں دے سکتے۔ کوئی کیسے آپ کا شرک ثابت کرے کہ یہ مشرک ہے، ان کے عقیدے میں شرک ہے، اہل حدیث کے عقیدے میں شرک، ان کے عمل میں بدعت، ان کے عمل میں بدعت، ان کے عقیدے میں شرک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم صبر والے ہیں۔ کیا ہیں؟ ہم صبر والے ہیں۔ لوگ ہمارے صبر کو داد دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو پابند کر لیا، ہم نے اپنے آپ کو پابند کر لیا مسلک محدثین پر، مسلک اصحاب محمد پر، اصحاب تابعین پر، تبع تابعین پر، ائمہ دین پر، ائمہ اسلام پر، ائمہ ہدا پر، ائمہ اہل سنت پر، محدثین کے مسلک پر ہم نے پہلا دیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم نے کسی آیت کا معنی و تفسیر مطلب اپنی طرف سے نہیں نکالا، اپنی طرف سے اگر نکالتے تو پھر ہمارے عقیدے کے اندر شرک آ سکتا تھا کہ نہیں، ہمارے عمل میں بدعت آ سکتی تھی کہ نہیں۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث، قرآن و حدیث، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی بات کرتے ہیں۔ شاید نت نئے کوئی مسائل کرتے ہوں گے، کوئی اعتقادات اور ایمانیات کے مسائل وضع کرتے ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے، اللہ کی توحید، اللہ کی صفات اور اللہ کے اسماء حسنہ کے حوالے سے وہی عقیدہ ہے جو صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو تابعین تبع تابعین ائمہ دین کا تھا۔ دین ایک ہے، دین ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں، میری طرف توجہ دے، دین ایک ہے۔ ابو مسعود انصاری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حذیفہ بن یمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، صاحب سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن یمان کے پاس آئے۔ مسلم علی بن جعد میں صحیح سند سے یہ روایت ہے، کہنے لگے حذیفہ آپ مجھے وصیت کریں۔ سیدنا حذیفہ فرمانے لگے کیا آپ تک اللہ کی وحی یقینی امر جو تھا اللہ کا دین نہیں پہنچا؟ بلا و عزت ربی، ابو مسعود بدری کہتے ہیں کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم ہے، اللہ کا پیغام پہنچا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سیدنا حذیفہ نے ایک بات کہی ہے جو آپ ذر سے لکھنے کے قابل ہے، فَعْلَمْ أَنَّ الزَّلَالَ حَقَّ الزَّلَالَ أَن تَعْرِفَ مَا كُنْتَ تُنْكِرُ وَأَن تُنْكِرَ مَا كُنْتَ تَعْرِفُ وَإِيَّاكَ وَتَلَقُّمْ فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ وَاحِدٌ۔ شاباش اہل حدیث، شاباش اہل حدیث، تیری عظمت کو سلام ہے، اہل حدیث تیری عظمت کو سلام ہے۔ میرے اللہ نے آپ کو خوش بخت بنا دیا ہے، تو اللہ کی زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کی توحید کا سپاہی ہے، دنیا سے کٹ کر اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، صداقت مسلک اہل حدیث، صداقت مسلک اہل حدیث، علامہ غلام استاد ظہیر امن پوری صاحب، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، راہ برو رہنما، راہ برو رہنما۔ حقیقت میں بدعت کیا ہے؟ بدعت کی حقیقت کیا ہے؟ کہ
آپ نیکی کو برائی سمجھیں اور برائی کو نیکی سمجھیں. یہ تو بات ہے. وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنَ وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنَ. یہ گرگٹ کا رنگ بدلتے ہیں نا. ایک علاقے میں ایک عقیدہ، دوسرے میں دوسرا، تیسرے میں تیسرا، ایک صدی میں دوسرا، دوسری صدی میں دوسرا، تیسری میں تیسرا. اللہ نے ان کمزوریوں اور نقائص سے اہل حدیث کو پاک کر دیا ہے. اہل حدیث کا رنگ ایک ہے. صحابہ کا رنگ اہل حدیث میں آج بھی نظر آتا ہے. محدثین کا رنگ آج بھی اہل حدیث میں نظر آتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا. اللہ کا دین ایک ہے. جو صحابہ کے پاس تھا، جو محدثین کے پاس تھا، وہ آج بھی ہمارے پاس ہے. آئے جس کو آپ نے علم پر ناز ہو وہ کہے اہل حدیث ہو تمہارے عقیدے میں یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. آپ کے عقیدے کی یہ شرک اور جزی محدثین کے عقیدے کے ساتھ ٹکراتی ہے، محدثین کے عقیدے کے مخالف ہے. اللہ کی قسم وہ بات اس کی زبان سے جدا نہیں ہوگی. اس سے پہلے ہم آپ اس کو عقیدے کو جدا کرنا ہے، اس عقیدے کو جدا کرنا ہے. اللہ کے فضل پر اس لیے دنیا ایک چہار سو جنگ لڑ رہا ہے اس اللہ کے فضل سے. اللہ کی زمین پر اکیلا ہے، اکیلا اللہ کی توحید کے لیے لڑ مر رہا ہے. میرے بھائیوں، امت میں شرک کیسے آیا؟ شرک آیا غلو کی وجہ سے. آج لوگ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان میں غلو کرتے ہیں. اتنا غلو کر دکھایا، اتنا غلو کر دکھایا، اتنا غلو کر دکھایا. شاید پہلی قوموں نے اپنے نبیوں کے بارے میں کوئی غلو نہیں کیا ہوگا. نحن ابناء اللہ واحباہ، ان کا نعرہ تھا نحن ابناء اللہ واحباہ. یہ اس نعرے سے پیچھے نہیں رہ گئے. یہ بھی کہتے ہیں نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بشریت سے نہیں تھے، جن سے بشریت سے آپ نور تھے. آپ کیا تھے؟ نور تھے. آپ عالم الغیب تھے، مختار کل تھے، کرنیاں بھرنیاں والے تھے. ما کان و ما یکون کا علم آپ کے پاس تھا. یاد رکھیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عاجز فرماندہ بندے تھے. اگر دنیا میں کسی انسان کو کوئی مرتبہ مل سکتا ہے، اول ہستی وہ محمد الرسول اللہ کی تھی. اس کے اول حقدار رسول اللہ تھے. اگر وہ مرتبہ، وہ اختیار، وہ قوت اور طاقت محمد الرسول اللہ کو نہیں ملی، اللہ کی قسم اس کائنات کے اندر اور کوئی بھی نہیں ہے جس کو وہ طاقت اور اختیار مل جائے. آپ سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ہم نے اللہ کی توحید رسول اللہ سے سیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ہستی پاک سے سیکھی ہے. ہم نے اپنے رب کی معرفت، اللہ کی توحید، اللہ کی توحید اور اس کی معرفت ہم نے محمد الرسول اللہ سے سیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیے ایک نقطہ اصول یاد رکھیے. بسم اللہ. نعرہ توجہ سے بھائی نعرے کا جواب دینا ہے. نعرہ حیدری اللہ اکبر. نہیں شیر بارک اللہ فیک. اچھا علامہ حیدری توجہ فرمائیے. بات کی تلخ نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بور ہو جائیں. توجہ فرمائیے. علامہ حیدری یہ 777 ہجری میں وفات پاتے ہیں. ان کی کتاب ہے الزواجر عن اقتراف القبائل. بڑے پتے کی بات کی ہے. مسئلہ اہل حدیث بھی یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذرا توجہ دیں. ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں. یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا منہج ہے. کیا لکھتے ہیں وہ؟ ان وصفه بغیر صفته تکذیب له. ان وصفه بغیر صفته تکذیب له.
رسول اللہ کا ایسا وصف بیان کرنا، ایسا وصف بیان کرنا، اور رسول اللہ کی ایسی صفت بیان کرنا، ایسی رسول اللہ کی ایسی شان بیان کرنا جو آپ کی شان نہیں، ایسی عظمت بیان کرنا جو آپ کی عظمت نہیں، ایسا وصف بیان کرنا جو آپ کا وصف نہیں، ایسی صفت بیان کرنا جو آپ کی صفت نہیں. یہ رسول اللہ کی تقدیم ہے آپ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیم ہے آپ کی محبت. کیا کہا؟ ان وصفہ بغیر صفت ہی تقدیم اللہ. پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصف بیان کر رہے ہیں جو آپ کا وصف نہیں، یہ آپ سے محبت نہیں، حقیقت میں یہ آپ کی تقدیم ہے. وَيُوْخَذُ مِنْ أَنَّ كُلَّ وَصْفٍ أَنَّ كُلَّ صِفَةٍ أَجْمَعُوا وَلَا إِثْبَاتِهَا لَهُ يَكُونُ إِنْكَارُهَا كُفْرًا. اس سے ایک اور بات بھی اخذ ہوتی ہے، ہر وہ صفت رسول اللہ کی، ہر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ وصف، ہر وہ آپ کا، آپ کی شان، آپ کی، جس کے ثبوت پر امت کے علماء کا اتفاق ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وصف ثابت ہے، یہ شان ثابت ہے، یہ عظمت ثابت ہے. اس کا انکار کر دینا کفر ہے، اس کا انکار کر دینا. لوگوں کو صبح پیغام دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کوئی پوچھے کیا سیکھا ہے، آپ نے درس سنا ہے، پیغام کیا لے کر آئے ہو؟ آپ کہیں گے پیغام یہ ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت نہیں ہے نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ امت کے اجماع کے اندر، نہ اہل سنت کے عقیدے کے اندر، وہ آپ کی صفت بیان کرنا. حقیقت میں نبی کریم سے محبت نہیں بلکہ آپ کو جھٹلانا ہے. اسی طرح رسول اللہ کا جو وصف، آپ کی عظمت اور شان قرآن و حدیث سے، امت کے اجماع سے ثابت ہے، اس کا انکار کر دینا کفر ہے. نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، اہل حدیث کے دو اصول، اہل حدیث کے دو اصول، علماء اہل حدیث، علماء اہل حدیث. توجہ فرمائیں، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب اللہ کی توحید سمجھ آ جائے گا، اللہ کی توحید سمجھ آ جائے گا، اور اللہ کی توحید سمجھ آ جائے گا. رسول اللہ کی ہستی کو دیکھیں، اللہ نے عظمتوں کا استعارہ بنایا ہے. اگر وہ اختیار رسول اللہ نے نہیں تو دنیا میں کسی کے اندر ہو سکتا؟ کسی صحابی سے ثابت ہو کہ نبی کی قبر پر گیا ہو، اللہ کے نبی میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دے. اہل حدیثوں توجہ دو، آپ تو سندوں والے ہیں. آپ کون ہیں؟ سندوں والے ہیں. آپ کے دین کی بنیاد کس پر ہے؟ سند پر ہے. آؤ دنیا کے غریبوں، بیچاروں، کلاشوں، بے بسوں، ایک جھوٹی روایت لے آؤ. صحابی رسول اللہ کے پاس کیا ہو، اللہ کے نبی میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دے، آپ کا مسئلہ قبول کر لیں. میں بھی اولاد ہوں مجھے اولاد دے دیں، میں غریب ہوں مجھے آسودہ حال کر دیں، میں بے بس ہوں آپ میری مدد کو پہنچے. ایک صحابی نے کہا ہو، کتنے صحابہ نے؟ ایک صحابی نے. سند صحیح کی بات نہیں کرتے، جھوٹی سند لے آؤ، جھوٹی سند لے آؤ، ہم آپ کو شاباش دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کے اندر، بات تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی نا، جن کو اللہ نے عظمتوں والا بنایا تھا، عظمتوں والا بنایا، جن جیسا کوئی نہیں، جن جیسا کوئی نہیں. اس کائنات کا ذرہ بھی پیدا، ایک کائنات میں ذرہ بھی پیدا جس میں صفت خلق نہ ہو، صفت خلق نہ ہو، اس میں صفت علم اور قدرت خود بخود اس کی نفی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، یشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون. شریک ٹھہراتے ہو میرے
शरीक ठहराते हो मेरे उनको, और जिन्होंने जर्रा भी पैदा, और जिन्होंने शैयन का माना क्या है, आइटम है, उसको तोड़ते जाए, जहां आइटम तोड़ा ना जाए उसकी तकसीम मुमकिन ना हो, उसको शैयन कहते हैं। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैयन भी पैदा नहीं किया। अरूनी माज़ा खलक़, दिखाओ रसूलुल्लाह ने क्या पैदा किया। आसमानों में जमीनों में, आसमानों में जमीनों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने क्या पैदा किया, अली ने क्या पैदा किया। अरूनी माज़ा खलक़, दिखाओ क्या पैदा किया। खिदमत खल्क़, सिफ्त खल्क़ और पैदा करना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम। आपके इख्तियार और बस में आपके इल्म की नफी हो गई, आपकी कुदरत की नफी हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग कितने लोग आपके इस्तगासा करेंगे, पुकारेंगे, मदद के लिए आपको पुकारेंगे। रोज़े क़यामत आप हमारी मदद फरमाएं, आप फरमा देंगे मैं तुम्हारी मदद कर सकता, सही मुस्लिम मैं आपकी मदद कर सकता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, बुखारी की हदीस है, या फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलीनी मा शिअति ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैआ। मेरी बेटी, मेरा लफ्ज़े जिगर, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी फातिमा, मेरी चहेती प्यारी बेटी, मोहम्मद की बेटी। आप मुझसे मेरा बेटा दुनिया में को मांगना चाहती है तो मांगे, मेरे पास में होगा, मेरे पास हुआ तो मैं आपको दे दूंगा। ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैआ। अगर अल्लाह रोज़ आखिरत आपको गिरफ्तार कर ले, मैं मोहम्मद तुझे छुड़ा सकता, मैं मोहम्मद छुड़ा सकता, तेरे काम आ सकता, तेरे काम आ सकता। ये अलग बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफाअत कुबरा पर भी फाइल करेंगे, आपको शफाअत का इज़्न भी मिलेगा। ये एक अलग मसला है। शफाअत उसकी करेंगे जिसके लिए इजाजत हो, जिसके लिए इजाजत। इतनी शफाअत करेंगे जितनी की इजाजत होगी, इतनी शफाअत करेंगे जितनी की इजाजत होगी। ये एक अलग मसला है। ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैआ, ला उगनी अन्की मिनल्लाहि। मेरी बेटी मैं आपके रोज़े आखिरत काम आ सकूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बा मुशरिक, बुखारी, अल्लाह तेरा वादा इब्राहीम मैं तुझको रुसवा नहीं करूंगा। अल्लाह इससे बड़ी मेरे लिए जिल्लत क्या है कि मेरी आंखों के सामने मेरा बाप जहन्नम में जाएगा। इब्राहीम नीचे देखे, बाप बिज्जू की शक्ल में, बाप पैगंबर का बाप की शक्ल में और बिज्जू की शक्ल में, फरिश्ते घसीट कर उसको जहन्नम में डाल देंगे। नबी की तवज्जो दे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब, चचा अबू, बात समझ आती है। उनकी जिंदगी का आखिरी वक्त और चल चलाओ का वक्त था। मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब पर थे। इस बात पर इजमा है मोमिन मुसलमानों का। इब्न जोजी ने इजमा नकल कर दिया कि मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब काफिर मिल्लत थी। दूसरी राय नहीं, तवज्जो दे लीजिए। अबू तालिब नबी पाक के चचा, तवज्जो नहीं हो रही हजरत, आप परेशान कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा, कैसे गर्म जोश और हमायती चचा, यूं आपकी हिमायत नुसरत में खड़े हो जाने वाले। आखिरी वक्त है, मुशरिकीन के रुअसा खड़े हैं। या ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे चचा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे, रोज़े क़यामत इस कलमा तौहीद को हुज्जत के तौर पर पेश कर रहे हैं। चचा ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने
بالکل کہنے والوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کی بات کرنا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. محمد آپ ہدایت کے ہادی ہیں، ہدایت کی رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت کی آپ ارشاد کرتے ہیں، بتاتے ہیں یہ میرے اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، مگر ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے ہیں اختیار کی بات کرتے ہیں لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر. محمد آپ کے اختیار میں، آپ کے پاس میں آپ کسی کی مشکل کشائی کر سکتے، حاجت روائی کر سکتے، کسی کو عزت دے سکتے، کسی کو ذلیل کر سکتے، کسی کی بیماری کو رفع کر سکتے، کسی کے نقصان کو نفع میں بدل سکتے. اب اپنے نقصان کو بھی نفع میں نہیں بدل سکتے. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. توحید سمجھنی ہے، رب کی معرفت حاصل کرنی ہے تو محمد رسول اللہ کی عظمت کو سمجھے. رسول اللہ کو اختیار نہ ملا دنیا میں اور کون ہے؟ قل ان الامر كله للہ. میرے محمد آپ کہہ دیجئے اختیار سارے کے سارے میرے اللہ کے پاس ہے، رسول اللہ کے پاس ہے. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء اللہ. محمد ایسا نہ کہا کرے کہ میں کل یوں کروں گا، مت کرنا ایسا. یوں کہا کرے محمد کل کرے گا، اگر محمد کے رب نے چاہا تو تب کرے گا، اللہ نے چاہا تو تب کرے گا. اللہ نے چاہا تو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. میرے نبی آپ اعلان کر دیں، ان دنیا والوں کو بتا دیں، اپنی کمزوری کا اعلان کر دیں، اپنی بے بسی کا اعلان کر دیں، اپنی عبودیت کا اعلان کر دیں. لا املک لنفسی. میں اپنے بھی کام آنے سے قاصر، میں اپنے بھی کام آنے سے، آپ تو آپ رہ گئے، میں تمہارے بھی کام آ سکتا اور تمہارے کام آ سکتا، میں اپنے کام نہیں آ سکتا. نفع نکرہ اور نفی کے سیاق میں آ گیا، ذرا نکرہ نفی کے سیاق میں آ گیا، معنی عموم کا پیدا ہو گیا. ذرہ برابر بھی نفع، ذرہ برابر بھی نقصان کا مالک میں محمد اپنی جان کے لیے نہیں، اپنی جان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک، اپنی جان کی نفع نقصان کے مالک نہیں. الا ان شاء اللہ، الا ان شاء اللہ، الا ما شاء اللہ، الا ما شاء اللہ. واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمتوں کو سلام. کیا بات کر دی ہے. میں محمد پر میرے رب کی مشیت اور عزت چلتا ہے. میرا اللہ چاہے تو ہوتا ہے، میں محمد کے چاہنے سے کچھ ہوتا اور میں محمد کے چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں. ولا عالم الغیبہ، ولا عالم الغیبہ نہیں، ولو كنت عالم الغیبہ لاستكثرت من الشیء، نا لاستكثرت من کیا من الخیر وما مسنی السوء. لوگوں میں اگر غیب نہ ہو، مجھے پتا ہوتا کل کیا ہونے والا ہے، مجھے پتا میری پیٹھ کے پیچھے کیا لکھا ہوا ہے، سمجھ نہیں آئی. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. میں اپنے لیے بھلائیاں جمع کر لیتا. میرا دشمن میرا بال پھینکا، مجھے کوئی شکست دے سکتا، مجھے کوئی پریشان کر سکتا، میرے ساتھیوں کو کوئی ستا، سمجھ نہیں آئی. اگر میں علم غیب رکھتا
مجھے پتا ہوتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، میرے دشمن کے عزائم کیا ہیں، وہ میرے متعلق چاہتا کیا ہے، تو میں اپنے لیے بھلائیاں جمع کرتا، دشمن کے وار و نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیتا۔ میں اس لیے نہیں بچا سکتا کہ مجھے علم ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں جانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو علم غیب ہو، اللہ نے علم غیب، اللہ کا خاصہ، علم غیب کس کا خاصہ؟ اللہ کا۔ اللہ کے سوا کوئی علم غیب جانتا؟ اگر دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بزرگ جو صاحب قبر ہے، اس کو میری حالت کا کوئی علم نہیں، اس کو کوئی علم نہیں میں اس کی قبر پر آیا ہوں، تو کبھی بھی اس کی پکار کر سکتا؟ سمجھ تو نہیں آئی؟ جب بھی کسی کو پکارے گا، آواز دے گا، چھوڑے گا، اس لیے کہ یہ میرے متعلق جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں اس کی قبر پہ آ گیا، میں اس کی قبر پہ آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق صحیح بخاری میں ہے، ربیع بنت محمد بیان کرتے ایک بچی کا واقعہ بیان، آپ مدینہ میں تشریف لائے، لوگ آپ کے استقبال کے لیے نکلے، نوخیز چھوٹی بچیاں جو میں شعور کو نہیں پہنچی، وہ گنگناتی ہے، بات کرتی ہے، رسول اللہ کی عظمت میں بات کرتی ہے، کہتی ہے فینا نبی یعلم ما فی غد، فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر ایسے عظیم المرتبت نبی تشریف لائے ہیں جو جانتے ہیں کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، جو جانتے ہیں کل۔ نبی پاک نے یہ تو نہیں فرمایا کہ چھوٹی بچی ہے کوئی بات نہیں، فرمایا لا تقولی ہاکذا، لا تقولی، میری بیٹی ایسا مت کہے، میری بیٹی ایسا، ما یعلم ما فی غد الا اللہ، ما یعلم ما فی غد الا اللہ، اور کل کی بات سوائے میرے اللہ کے اور کوئی جانتا، اور کل کی بات سوائے میرے اللہ کے اور کوئی جانتا نہیں جانتا۔ صحیح بخاری کی 7017 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا واللہ ما ادری، واللہ ما ادری، واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، ما یفعل بی ولا بکم۔ لوگوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نہیں جانتا، جبکہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کرایا، آپ بیت المقدس پہنچے، واپس آئے، مشرکین نے کہا محمد آپ کہتے ہیں ہمیں بیت المقدس کیا، ہمارے سوالات ہیں بیت المقدس کے حوالے سے جواب دیں۔ فرمایا میں بیت المقدس کی وہ نشانیاں بھول چکا تھا، مجھے یاد نہیں رہی، مجھ سے بار بار سوال کرتے تھے، میں اتنا پریشان ہوا، اتنا اس سے پہلے کبھی پریشان ہوا نہیں۔ میرے اللہ نے میرے سامنے بیت المقدس لایا، لوگ مشرک مجھ سے سوال کرتے تھے، میں وہ نشانیاں گن گن کر بتاتا تھا۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ، اور زمین و آسمان کا غیب کس کے پاس ہے؟ غیب کی باتیں، خبریں، چیزیں کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور غیب کی کنجیاں، غیب کے خزانے، ان کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں جانتا۔ اندہ اس وقت کہتے ہیں جو اپنے پاس ہو، کب ہو؟ اپنے پاس، خاص اپنے پاس۔ لدا لدل تب کہتے ہیں چاہے اپنے پاس ہو، آپ مالک ہیں، کہیں اور بھی وہ چیز ہو سکتی ہے، صرف وہ کنجیاں، وہ خزانے غیب کے اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے سوا کسی کے پاس قل لا یعلم من فی السماوات، من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، والارض الغیب الا اللہ، والارض الغیب، کون ہے؟ نام بتاؤ اس کا،
نہیں نہیں، کون ہے نام بتاؤ اس کا، کون ہے نام بتاؤ اس کا. وہ فرشتوں میں ہے تب نام بتاؤ، وہ جنوں میں ہے تب نام بتاؤ، انسانوں میں ہے تب نام بتاؤ، نبیوں میں ہے تب نام بتاؤ، ولیوں میں ہے تب نام بتاؤ، نیکوکاروں پرہیزگاروں میں ہے تب نام بتاؤ. بتاؤ کون ہے جو زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہے. فقل انما الغیب للہ، فقل انما الغیب، او فقل انما الغیب، کہہ دیئے غیب اللہ کا خاص ہے. محمد کہہ دیجئے غیب، محمد کہہ دیجئے غیب کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا خاصہ ہے. غیب کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کے سوا کوئی غیب جان سکتا. عائشہ فرماتی ہیں جو یہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے؟ بخاری مسلم، نبی کی بیوی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں جو یہ کہتا ہے نبی عالم الغیب ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ جو یہ کہتا ہے، جو یہ کہتا ہے، جو یہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں. بما یکون فی غد، بما یکون فی غد فقد آدم علی اللہ الفریہ، فقد آدم علی اللہ الفریہ. وہ تو اللہ پر جھوٹ تاب باندھ رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی علم غیب نہیں جانتے، علم غیب نہیں جانتے. یہ کہتے ہیں ما کانا و ما یکون، ما لم یکن لو کانا کیفا یکون. کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا، جو ہو گیا، جو ہو گیا، جو ہو گیا، جو ہونے والا، جو نہ ہوگا، اگر وہ ہوتا کیسے ہوتا، یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ اسی گھر سے، وہ کالے گھر سے. کس گھر سے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ جس کا دل کالا، جس کا دل کالا، اس سے یہ عقیدہ آیا. وہ کہتا ہے میرے ائمہ معصومین ما کانا و ما یکون، ما لم یکن لو کانا کیفا یکون کا علم رکھتے ہیں. یہ کہتا ہے میں پیچھے نہ رہ جاؤں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دیا. پیغمبر کے اختیار میں معجزہ بھی نہیں، پیغمبر کے اختیار میں قل انما الآیات عند اللہ، قل انما الآیات عند اللہ. معجزہ ظاہر کرنا، آیت دکھانا، آیت دکھانا یہ پیغمبر کے بس میں نہیں ہے. اللہ کے اذن کے ساتھ وہ معجزہ ظاہر کرتا ہے. اللہ نہ اذن دے تو معجزہ ظاہر کر سکتا نہیں. بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بزرگ اور بابے، یہ نیکوکار، یہ قبروں میں سوئے ہوئے بیچارے، یہ مشرکوں کا طریقہ کار ہے نا. مشرکوں کا یہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر کا ایک قول ہے کہ یہ خارجی جو ہے مومنوں، وہ کافروں سے متعلق آیات مومنوں پر فٹ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں نا، یہ صحیح طرح سے کہا دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ جو وہابی ہیں، یہ موحدین جو ہیں، اپنے آپ کو اہل سنہ اہل الحدیث کہتے ہیں، یہ مشرکوں بتوں کے متعلق آیات ہم پر فٹ کر دیتے ہیں. یہ کیا ہوئی بات؟ قرآن نے شرک کی نفی کی ہے. وہ شرک بتوں سے متعلق ہو، درختوں کے متعلق ہو، شجر و حجروں کے متعلق ہو، مسئلہ ہی نہیں ہے. جو شرک ہے، شرک اس کی قرآن نے نفی کی ہے، اور شرک کی ہر صورت کی ہے. جو بھی صورت شرک کی ہوگی وہ آیات آپ پیش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ایک آدمی درخت کی پوجا شروع کر دے، درخت کی پوجا شروع کر دے، اور آپ اس کو وہ آیت سنا دیں جو شرک کی مذمت میں ہے، جو شرک کے رد میں ہے. وہ کہے گا یہ تو بتوں سے متعلق ہے، میں تو درختوں کا پجاری ہوں، میں تو درختوں کا پجاری ہوں، میں کب بتوں کا پجاری ہوں؟ یہ ان کو سمجھے جو بتوں کے پجاری ہیں. مسلمانوں ایسا نہیں، وہ تو خارجی تھے، مسلمانوں کو کافر سمجھتے تھے. یقیناً کافروں سے متعلق آیات مومنوں پر ہی فٹ کرنی تھی نا، جو کافر جو ان کو سمجھتے تھے. بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی آپ کو؟ بات رسول اللہ کی ہستی کے بارے میں جان لیں. اللہ نے آپ کو بڑی عظمتوں سے نوازا، بڑی عظمتوں سے نوازا، مگر آپ میں خدائی اوصاف، خدائی اوصاف، آپ کے پاس خدائی طاقت، خدائی طاقت، یہ بات یاد ہے. باقی رہے یہ بزرگ،
یہ کرنیاں بھرنیاں والے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ جس کی عقیدت اور محبت ہوتی تھی وہ اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے تھے، وہ انبیاء بھی ہوتے تھے. دیکھا بت کا لیا، پتھر لیا، تراشا، یہ مورتی بنا لی. کس کی مورتی ہے؟ ابراہیم کی. کس کی ہے؟ اسماعیل کی. یہ کس کی ہے؟ یہ مریم کی ہے. سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آج بھی دنیا میں جو بت پرست ہیں ویسے نہیں، توجہ، ویسے نہیں پتھر اٹھایا، تراشا اور اس کی پوجا شروع کر دی. اس کے پیچھے بزرگ کی عقیدت ہوتی ہے. بزرگ کی عقیدت، بزرگ کی عقیدت نہ ہو تو قوم میں شرک آ سکتا، قوم بت پرست بن سکتی. قبروں اور بتوں کی عبادت میں کوئی فرق، اور قبروں اور بتوں کی عبادت میں کوئی فرق نہیں. کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. جن کی تم پکار کرتے ہو، سور کرتے ہو، دور نزدیک سے آوازیں دیتے ہو. بابا جی کرنیاں بھرنیاں والے، میں مشکل میں پھنسا ہوں، میرا ہاتھ پکڑ لیں. بابا جی میں بیمار ہوں، مجھے شفا دے دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے جن کی پکار کرتے ہو عباد امثالکم، عباد امثالکم. تم بیمار ہو تو بیمار وہ بھی ہوتے تھے، تمہاری اولادیں مرتی اولادیں ان کی بھی مر جاتی تھی. تمہیں موت آئے گی، ان پر بھی موت آ چکی ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ عباد امثالکم فادعوہم. ضد کرتے ہو، ضد پکار دو، پکار دو، آوازیں دو. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع للہ، اے شیخ عبد القادر جیلانی مجھے اللہ کے لیے کچھ دیجئے. لے لو کیا لینا ہے آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی سے. یا بہو دین حق میرا بیٹا تک، آپ زور لگا لو، نعرے لگا دو، پکارو، ان کے نام کی دعائیاں دو، کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کو آئیں، اغثنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میری مدد کو آئیں، میرا ہاتھ پکڑیں، میں مشکل میں پھنسا ہوں، آپ میری دستگیری فرمائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. جواب بھی ان سے لو نا، جواب نہیں لیتے ہو ان سے، سچے ہو جواب لے ہو. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، ما یملکون من قطمیر، لا یملکون من قطمیر. اللہ کے سوا جن کی پکار کرتے ہو، کھجور کی گٹھلی کے اندر ایک دھاگا ہے، اس دھاگے کی بھی مالک نہیں ہے، اس دھاگے کی بھی مالک نہیں ہے. تمہیں مقدموں میں شکست سے کیسے تمہیں کامیابی کی طرف لے آئیں، پریشانی سے تمہیں حصول کی طرف کیسے لے آئیں گے. ما یملکون من قطمیر، ما یملکون من قطمیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم. قرآن کا کتنا سادہ اسلوب اور کتنا سادہ مفہوم معنی ہے. ان تدعوہم، ان کی پکار کرو، ان سے مانگو، ان سے دعائیں کرو. لا یسمعوا دعاءکم، لا یسمعوا دعاءکم، لا یسمعوا دعاءکم. یہ قبر والے ہیں، لوگ ان کو میت کہتے ہیں، لوگوں نے ان کو کفنایا اور دفنایا ہے. یہ تمہارے کام نہیں آ سکتے، یہ تو اپنے کام بھی نہیں آ سکے، تمہارے کام کیسے آئیں گے؟ ان پر موت آ گئی، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کے مال وارثوں نے بانٹ لیے ہیں، یہ تمہارے کام نہیں آ سکتے. لا یسمعوا دعاءکم. دنیا والو بتاؤ اس بزرگ کا نام بتا دو جس کو پکار کی ہو، اس نے تمہاری پکار کا جواب دیا ہو. ولو سمعوا بالفرض والمحال، بالفرض والتسلیم. سن بھی لیں مستجابوا لکم. تمہیں جواب دے سکتے، جواب دے سکتے. یوم القیامت یکفرون بشرککم. روز قیامت تمہارے شرک کے مخالف ہو جائیں گے. اللہ ان مشرکوں نے ہمیں پکارا تھا، انہوں نے ہمیں پکارا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہمیں پکارتے تھے. ولا ينبئك مثل خبیر. اللہ خبیر، وہ تمہیں قبر والوں کے متعلق صحیح خبر دیتا ہے. کیا پتا ان کے صحیح اختیارات پوزیشن تو اللہ نے واضح کر دی ہے،
تم کہتے ہو یہ اور وہ ہے. زندہ تھے بس دیوار کی خبر نہیں تھی, مر گئے. پوری کائنات ہتھیلی جیسے ہے, جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو انسان دیکھتا ہے, پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون ولا یستطیعون اللہ نے یہ نہیں کہا طاقت ہے استعمال نہیں کرتے, اللہ نے یہ نہیں فرمایا, بات نہیں سمجھی. طاقت ہے استعمال نہیں کرتے, اختیار ہے اختیار استعمال میں نہیں آتے, اللہ نے یہ نہیں فرمایا. ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون. یہ اتنے مجبور ہو ہیں, اتنے مقہور ہیں, اتنے کمزور ہیں, اتنے ناتواں ہیں, یہ ان کی مدد پر قدرت و طاقت. اور اللہ نے نفی کسی چیز کی, استطاعت و قدرت کی نفی کر دی. استطاعت و قدرت کی, استطاعت و قدرت کی. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا. لوگوں چھوٹی سی چھوٹی مکھی, چھوٹی سی چھوٹی مکھی, حقیر مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, حقیر مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. کسی کو مار دینا, ناراض ہو کر کسی کا مال ضائع کر دینا, یہ تو دور کی بات ہے. کسی کو پریشانی میں مبتلا کر دینا دور کی بات ہے. لن یخلقوا ذبابا لن یخلقوا ذبابا. مکھی پیدا کرنے کی بھی طاقت نہیں. لن یخلقوا, مکھی پیدا ہرگز نہیں کر سکتے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا, سارے جمع ہو جائیں, تمہارے مشکل کشا, حاجت روا, کرنیاں والے, تمہارے بزرگ اور بابے جن کی تم حد سے زیادہ تعظیم کرتے ہو, جن کے نام کی 11ویاں دیتے ہو, جن کے نام پہ خرچ کرتے ہو, جن کے نام کے ڈورے ڈالتے ہو, اللہ فرماتے سارے مل جائیں, سارے مل جائیں, سارے مل جائیں, مکھی پیدا کر سکتے نہیں. وہی یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ. اللہ فرماتے ہیں مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے, ان قبر والوں پر شرینیاں رکھی جاتی ہیں, نیازیں رکھی جاتی ہیں. وہ مکھی اپنے منہ میں وہ نیاز لے کر اڑ جائے, اس کو واپس نہیں کر سکتے. وما قدر اللہ حق قدری, اس مشرک نے اپنے رب کی قدر ہی نہیں کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.